بیوہ بہن ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، بھائی اللہ نے اسے ثروت دی ہے، دولت دی ہے، اپنی اس بہن کو اس پریشانی کے عالم میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، خاموشی سے چاہے تو مدد کر سکتا ہے، حق بھی ہے اس کا، تیار نہیں۔ اسی مالدار کو اگر کسی ایسی جگہ چندہ دینے کے لیے کہا جائے جہاں بلا کر اس کی شال پوشی کی جائے گی، اس کو ہار پہنایا جائے گا، اسے بہت بڑا سخی کہا جائے گا، تو آپ دیکھیں ایک طرف اس کی بہن پریشانی کے عالم میں ہے اور شرعی اعتبار سے اس پر ذمہ داری بھی ہے کہ اس پریشانی میں اپنے بہن کا ساتھ دے، شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر لوگوں کی تعریف نہیں ملے گی، بھائی بہن کے درمیان کیا ہے قصہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے وہاں وہ اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں وہ اپنی بہن کو تھوڑے پیسے دے کے اس کی مصیبت حل کرنے کے لیے تیار نہیں، وہی شخص کیا ہے جہاں تعریف کی بات آتی ہے نا، وہاں پر کیا ہوتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا نام لکھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک دو نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہماری زندگیوں میں مل جائیں گی۔ یہی ریاکاری اسی کو کہتے ہیں، دکھاوا اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایسے کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، نمازیوں کو نماز کا ثواب مل رہا ہوگا، روزہ رکھنے والوں کو روزے کا ثواب مل رہا ہوگا، خیرات کرنے والوں کو خیرات کا ثواب مل رہا ہوگا، صدقہ کرنے والوں کو صدقے کا خیرات ثواب مل رہا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو دنیا میں دکھاوے کی عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے نیک اعمال کرتے تھے، دکھاوے کے لیے خیر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون لهم جزاء۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، جس کی تعریف کے لیے عبادت کرتے تھے، اسی کے پاس جا کر تمہاری نمازوں کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہارے صدقے کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہاری خیرات کا ثواب لے لینا، اسی کے پاس جا کر تمہاری نیکی کا ثواب لے لینا۔ وہاں جا کر دیکھو وہاں بدلہ ملتا کیا؟ میں نہیں دینے والا، میں نہیں دینے والا فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم کون سی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ بڑوں میں وہی مزاج ہے، عمریں بیت گئی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دن رات ہم ریاکاری کر رہے ہیں، دن رات ہمارے اعمال میں اخلاص کم اور دکھاوا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی جو کیٹیگری ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہے، پھر ان کے بعد آنے والے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ دن بہ دن ہمارے مزاجوں میں جو ہے نا ریاکاری بڑھتی جا رہی ہے، دکھاوے کا مزاج بڑھتے جا رہا ہے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیکی کرنے کا جو جذبہ تھا پہلے، وہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، بولنے کے لیے رہ گیا ہے۔ عملی زندگی میں الا ماشاء اللہ ہم اس گناہ میں مجموعی طور پر مبتلا ہیں۔ ایک دو افراد کی بات نہیں ہے، پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ سوائے چند کے پورا معاشرہ جو ہے اس ہلاکت خیزی میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہی ہے۔ گناہگار کو کم از کم اس بات کا احساس تو ہوگا نا میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی کیا ہے ندامت طاری ہوگی، شرمندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، توبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، آج مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ریاکاری کرنے والے کو کبھی احساس نہیں ہوگا، وہ تو اپنے آپ کو کیا ہے نیک سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میرے مرنے کی دیر ہے، حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں، فرشتے میرا استقبال کریں گے، جنت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے ہیں، یہ مزاج ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، ہلاکت خیزی کیسے لاتا ہے شیطان، اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو، دوست بنانے کی کوشش نہ کرو، اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ کیسے انداز سے دیکھیں آپ، نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کر رہے ہیں آپ تو اس نیکی میں ابتداءً کیا ہے فساد ڈال دیتا ہے، اگر ابتداءً نہیں ڈالے نیکی کر بھی لے آپ تو وہ نیکی آپ کے حصے میں باقی رہنے نہیں دیتا۔